إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. والعجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعلنا بالخلق الأول بل هم في لبث من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. معزز سامعین، تمام قسم کی تعریفات توصیفات برائے بزرگی اللہ رب الجلال کے لائق و زیبا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا اور کائنات کی تمام اشیاء کو ہمارے لیے مہیا فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر ایک بہت بڑا فضل اور بہت بڑا انعام رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم نعمت کو عطا فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل سلیم عطا فرمایا، ہمیں ایک دانشمند انسان بنایا. اور درود و سلام و انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس سماعت پر بالخصوص اللہ کے آخری نبی ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین، آج کے اس خطبہ میں ہم بات کریں گے کہ ماہ رمضان کے بعد کی زندگی ہم کیسے گزاریں. ابھی تک ہم ماہ رمضان سے گزر رہے تھے، ماہ رمضان کی برکتوں سے فیضیاب ہو رہے تھے، ماہ رمضان کی رحمتوں سے ہم نچھاور ہو رہے تھے، اور ماہ رمضان کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرتا رہا. کہ ماہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ماہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، ماہ رمضان کے روزے کو رکھیں، تراویح کو ادا کریں، اور دیگر تمام اعمال کو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ان تمام اعمال کو اپنی استطاعت بھر اپنی طاقت پر ہم ادا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہی ہم جو ماہ رمضان پایا ہے، ماہ رمضان میں جو روزے رکھے ہیں، ماہ رمضان کے جو تراویح پڑھی ہے، ماہ رمضان کے اندر جو ہم نے عبادتیں کی ہے، بار الہی تمام کی تمام عبادتوں کو قبول فرما. آمین. معزز سامعین، ماہ رمضان ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ٹریننگ کے طور پر دیا. جس طریقے سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں آپ جائیں گے، اس فیلڈ میں اگر آپ ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں
उस फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, किसी भी फील्ड में हो। हर फील्ड का यही मसला होता है कि अगर आप ट्रेनिंग ले लेते हैं तो ट्रेनिंग लेने के बाद आपके अंदर एक ताकत आ जाती है, एक स्ट्रेंथ आ जाता है कि उसकी बुनियाद पर आप उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाते हैं, और एक्सपर्ट होने के बाद जब उस फील्ड में उतरते हैं तो उस तमाम की तमाम काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे देते हैं। इसी तरीके से माह रमज़ान के अलावा जो दीगर महीने हैं, वो दीगर महीने इसीलिए हैं कि जब माह रमज़ान के अंदर अच्छे से ट्रेनिंग हासिल कर ले, अच्छे से अपने आप को तैयार कर ले, अपनी मशक कर ले, तो माह रमज़ान के अलावा जो 11 महीने हैं, उन 11 महीनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, अल्लाह तबारक व तआला की रियाज़त, अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी उसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से माह रमज़ान के अंदर किया करते थे। तो माह रमज़ान का बुनियादी मकसद ये है कि हम उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा अख्तियार करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज किए गए जिस तरीके से तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किया गया था, लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े का कोई दूसरा मकसद बताया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा जो भूखा रहना, हमारा जो प्यासा रहना, हमारा जो तमाम के तमाम गलत कामों को छोड़ देने का मकसद बताया, सिर्फ और सिर्फ मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने बताया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला से खौफ करने वाले हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों के अंदर तक़वा अता कर दे। गोया कि माह रमज़ान का बुनियादी मकसद ये है कि हमारे दिलों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला का डर आ जाए। अब माह रमज़ान हमने पा लिया, माह रमज़ान के अंदर हमने खूब अल्लाह की इबादत की, खूब तरावी को एक भी दिन नहीं छोड़ा, पूरी 30 के 30 और 29 के 29 तरावी को हमने पढ़ डाला। रमज़ान के अंदर हमने कुरान मजीद को एक एक पारा, दो दो पारा हर रोज़ पढ़ते रहे। लेकिन माह रमज़ान ख़त्म होने के बाद क्या हमारे अंदर वो जज्बा बाकी है? अपने आप से सवाल करें, हर आदमी अपने आप से सवाल करे और हर आदमी अपने आप से पूछे कि क्या माह रमज़ान ख़त्म होने के बाद हमारे अंदर वो जज्बा बाकी है कि हम हर रोज़ एक पारा पढ़ें, हर रोज़ 2 पारा पढ़ें? क्या हमारे अंदर वो जज्बा अभी बाकी है कि जिस तरीके से माह रमज़ान के अंदर हम एक वक्त की भी नमाज ज़ाया नहीं करते थे, हम ये सोचते थे कि अगर हमारा एक वक्त का नमाज ज़ाया हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा खसारा हो जाएगा। तो क्या माह रमज़ान ख़त्म होने के बाद भी हमारे अंदर वो जज्बा बाकी है कि हमारा एक वक्त का नमाज नहीं छूटता है, हमारी फजर की नमाज नहीं छूटती है, हमारी ज़ोहर और असर की नमाज नहीं छूटती है, हमारे इशा और मगरिब की नमाज नहीं छूटती है? क्या हमारे अंदर वो जज्बा बाकी है? हर शख्स अपने आप से सवाल करे, हर शख्स अपने आप से पूछे कि क्या हमारे अंदर उसी तरीके से जज्बा बाकी जिस तरीके से माह रमज़ान के अंदर बाकी है? अगर हमारे अंदर जज्बा बाकी है, हमारे अंदर उस तरीके से शौक़ बाकी है, हमारे अंदर से उस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला से लगाव बाकी है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की तारीफ़ बयान करें, अल्लाह की हम्द बयान करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दिलों के अंदर वो जज्बा दे दिया है जो माह रमज़ान का मकसद था, लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम तक़वा वाले हो जाओ, अल्लाह से डरने वाले हो जाओ। और अगर हमारे दिलों के अंदर माह रमज़ान जैसा जज्बा नहीं है, हमारे दिलों के अंदर माह रमज़ान जैसा शौक़ नहीं है, अल्लाह की इबादत करने का जज्बा नहीं है, तो अपने आप को और अपने आप से सवाल करें कि क्या माह रमज़ान का हमने सही तरीके से हक़ अदा किया? क्या हमने माह रमज़ान का जो मकसद था उस माह रमज़ान के मकसद को पा लिया? और अगर हमने माह रमज़ान के अंदर जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने का हुक्म था उस तरीके से अदा किया, लेकिन मकसद हमें नहीं मिला, तो मैं अपने आप से अल्लाह तबारक व तआला से हमें सवाल करना चाहिए, हमें वापस अल्लाह के दरबार में आकर के अल्लाह तबारक व तआला से तौफीक और अल्लाह तबारक व तआला से हिदायत तलब करना चाहिए कि अल्लाह जिस तरीके से माह रमज़ान में हमने इबादतें की थी, अल्लाह माह रमज़ान के बाद में वो जज्बा, वो शौक़, वो अल्लाह तबारक व तआला से लगाव और अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत अता फरमाओ। क्योंकि माह रमज़ान
ہمیں یہی سکھانے کے لیے آیا تھا کہ نماز کو ادا کرنا ہے. ماہ رمضان ہمیں یہی سکھانے کے لیے آیا تھا کہ حلال اور حرام کے درمیان ہمیں تمیز کرنا ہے. ماہ رمضان ہمیں یہی سکھانے کے لیے آتا تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف ریشہ دوانیاں نہیں کرنا ہے, ایک دوسرے کے خلاف برائیاں نہیں کرنی ہے, ایک دوسرے کے خلاف ہمیں بغض و حسد نہیں رکھنا ہے. ہمیں ماہ رمضان یہ سکھانے کے لیے آیا تھا. اگر ہم نے نہیں سیکھا تو یقیناً جانے ماہ رمضان کا ہم نے مقصد کو حاصل نہیں کیا ہے. ماہ رمضان کے مقصد کو ہم نے حاصل نہیں کیا, کیونکہ رب نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ رمضان کا جو بنیادی مقصد یہ ہے لعلکم تتقون, تم تقوی والے ہو جاؤ, اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ. اور اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوئے, اگر باقی 11 مہینوں میں ہم نے اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں رہا, صرف ایک مہینے کے اندر اللہ کی خوف نماز ادا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خوب تراویح ادا کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خوب قرآن کی تلاوت کیا, لیکن باقی 11 مہینوں کے اندر ہم نے قرآن کو نہیں چھوا, اگر باقی 11 مہینوں کے اندر مسجدوں میں نہیں داخل ہوئے, یقیناً ظاہر ہمیں مقصد حاصل نہیں ہوا جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا. اللہ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے اندر بے شمار طریقے سے ماہ رمضان کے بعد والی زندگی گزارنے کی ہمیں تعلیم دیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے حوالے سے فرمایا جو مومن ہوتے ہیں, وہ جو مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوف سے آزاد کر دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پریشانیوں سے آزاد کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا والذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا, وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اوپر ایمان لائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کیا, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو قبول کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے, اور فرشتوں کو نازل کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا, تم ڈر مت کرو, تم خوف مت کھاؤ. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے اور کرتا ہے کہ تم ڈر مت کرو, خوف مت کھاؤ, بلکہ تمہارے جنت کی بشارت ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ, ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم دنیا کے اندر بھی دوست بن جاتے ہیں, آخرت کے اندر بھی ایسے لوگوں کا دوست بن جاتے ہیں. دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا دوست بن جاتا ہے, آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا دوست بن جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھ لیتے ہیں, اور جس کا دوست اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے, ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مشکلات میں نہیں چھوڑتا, کبھی پریشانی میں نہیں چھوڑتا. تو گویا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا ہے, اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایک بار ایمان رکھ لے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھ لے, اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ایسے شخص کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی بھی پریشانی میں نہیں ڈالتا ہے. پریشانی میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالا, آزمائشوں میں کامیاب ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اور بڑا ایسے شخص کو انعام عطا کرتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت نازل کی ہے جو میرے اندر ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون, کہ وہ لوگ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں, جو کچھ صدقہ خیرات دیتے ہیں, جو کچھ نیک کام کرتے ہیں, جو کچھ عبادتیں کرتے ہیں, وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے باوجود بھی, صدقہ خیرات کرنے کے باوجود بھی, تمام کی تمام نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی معاملہ یہ ہوتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة,
وہ ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کو قبول کیا کہ قبول نہیں کیا. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتی ہیں اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ شاید اس سے وہ لوگ مراد ہوں گے جو شراب پیتے ہیں، شراب پی کر کے مسجدوں میں آ جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یا شراب پی کر کے صدقہ خیرات کرتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں، زنا کرنے کے بعد صدقہ خیرات کرتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں اور چوری کرنے کے بعد اس کو صدقہ خیرات کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے وہ لوگ مراد ہیں؟ اس آیت کریمہ سے وہ لوگ مراد ہیں یہ تمام کے تمام اچھے کام بھی کرتے ہیں اور اچھے کام کرنے کے ساتھ غلط بھی کام کرتے ہیں، کیا اس سے وہ لوگ مراد ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت صدیق بل هم يتصدقون ويصلون ويصومون ويخافون ان لا يقبل منهم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اے عائشہ اے صدیق کی بیٹی اس سے وہ لوگ مراد نہیں ہے، اس سے چور مراد نہیں ہے، اس سے شراب پینے والے مراد نہیں ہے، اس سے زنا کرنے والے مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ لوگ مراد ہے جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں. وَيَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ لیکن ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے عبادت کو قبول کیا کہ نہیں قبول کیا. وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صدقے کو قبول کیا کہ نہیں قبول کیا. وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انہوں نے راتوں میں جھانک کر کے تراویح کی نماز ادا کیا، انہوں نے تہجد کی نماز ادا کیا، انہوں نے 5 وقتہ نمازوں کو ادا کیا، جنہوں نے اپنے مال سے کمائے ہوئے پیسوں کو اللہ کے راستے میں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال کو قبول کیا کہ نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نماز کو قبول کیا کہ نہیں قبول کیا. وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی پہچان بتایا. یہ مومنین کی پہچان ہے کہ ایک مومن جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو عبادت کرنے کے بعد اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے روزے رکھ لیے، روزے کو رکھنے کے بعد بھول گئے، کبھی ایک بار میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی نہیں دعا کیا کہ اللہ جو ہم نے 30 روزے رکھے ہیں، جو ہم نے 29 روزے رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روزے کو قبول کر دے. ہم نے کبھی نہیں دعا کہ اللہ جو ہم نے ماہ رمضان کے اندر عبادتیں کی اللہ ان عبادتوں کو قبول کرے. اللہ نے ہمیں توفیق دیا. کبھی اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ سے کبھی دعا کیا؟ کیا کبھی اللہ کے سامنے اپنے باتوں کو رکھا کہ اللہ ہمیں تیری نمازیں تیرے لیے ہم نے گھنٹے بھر کھڑے رہ کر کے تراویح کی نماز ادا کی، اللہ تیرے لیے ہم نے دعائیں کی، اللہ تیرے لیے ہم نے پورے رمضان کے اندر ہم نے تیری ذکر و اذکار کیا، اللہ تیرے پورے رمضان کے اندر ہم نے صدقہ و خیرات کیا، اللہ اسے قبول کرا. کیا ہم نے کبھی یہ دعا کیا؟ اپنے آپ سے ہر آدمی سوال کرے، ہر آدمی اپنے آپ سے یہ پوچھے کہ کیا ہم نے یہ کام یہ سارے کے سارے نیک عمل کرنے کے بعد کیا کبھی اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا؟ سلف کا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ اسلاف کرام کے حوالے سے آتا ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ آتا تھا، ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ماہ رمضان کے اندر سارے کے سارے نیک عمل کرنے کے بعد بعض سلف کے حوالے سے یہاں تک آتا ہے کہ جو درس دیا کرتے، درس دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، دین کی تعلیم دیتے ہیں. دین کی تعلیم دینے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین لوگ ہیں. لیکن سلف کا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ پورے 11 مہینوں کے اندر درس و تدریس دیا کرتے تھے، سارے کے سارے دین کی باتوں کو پہنچایا کرتے تھے، لیکن جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا تھا اپنا درس بند کر دیا کرتے تھے، اپنا درس بند کر دیا کرتے تھے، اپنی تدریس کا معاملہ بند کر دیا کرتے تھے، پڑھانے لکھانا بالکل بند کر دیا کرتے تھے، اور پورے ایک ماہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو شروع کر دیتے تھے. اور جب ماہ رمضان گزرتا تھا تو بعض سلف کے حوالے سے آتا 6 مہینے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ جو ہم نے ماہ رمضان کے اندر عبادتیں کی ہے اللہ اسے قبول کر لے. ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار بھی توفیق نہیں دیتا ہے کہ ایک بار ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہمارے نیک اعمال کو قبول کر لے. لیکن سلف ہمارے یہ ہوا کرتے تھے جو دعائیں کرتے تھے، 6 مہینے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ جو ہم نے عبادتیں کی ہے اللہ ان عبادتوں کو قبول کر لے. یہ ماہ رمضان کا اتنا بڑا مقصد اور اتنا بڑا اجر ہے. بعض سلف نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ
जहन्नमियों से पूछे, अगर उसे मोहलत दे जहन्नमियों को कि तुम दुनिया के अंदर किस वक्त में जाना चाहते हो, तो जहन्नमी सिर्फ उम्मीद रखेंगे, जहन्नमी सिर्फ दिल के अंदर ये जज्बा और शौक रखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान का एक छोटा सा लम्हा दे दे, पूरा दिन नहीं, पूरा महीना नहीं, बल्कि सलफ ने कहा कि दिन का एक छोटा सा हिस्सा दे दे और छोटे से हिस्से के अंदर जा करके दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करके वापस आ जाएंगे। जहन्नमियों का अल्लाह तबारक व तआला से सवाल होगा, जहन्नमियों का अल्लाह तबारक व तआला से एक इल्तिजा और उम्मीद होगी कि अल्लाह दुनिया के अंदर हमें रमज़ान का छोटा सा हिस्सा दे दे और छोटे से हिस्से के अंदर जा करके हम तेरी इबादत करके वापस तुम्हें लौटा दे। ये माह रमज़ान का इतना बड़ा वक्त और इतना बड़ा मौका हमने पाया, लेकिन हम उस मौके से हम फायदा नहीं उठा सके। लेकिन माह रमज़ान के बाद जिस तरीके से हमें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी है, हमें उस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी चाहिए। जिस तरीके से माह रमज़ान के अंदर हमने अल्लाह तबारक व तआला के लिए तरावीह की नमाज को अदा किया, अगर हम 1 घंटे अल्लाह तबारक व तआला के लिए खड़े हो सकते हैं, 1.5 घंटे अल्लाह तबारक व तआला के लिए खड़े हो सकते हैं, यकीनन मानिए कि आप अपने दिन में से कम आप 2 घंटा 3 घंटा अल्लाह तबारक व तआला के दे सकते हैं। पूरे 5 वक्त की नमाज को आप जोड़ेंगे, मुश्किल से 2 से 2.5 घंटा आपका बनता है, 2 घंटा भी मुश्किल से नहीं बनता है। आप उतना तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए निकाल सकते हैं, उतने तो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के याद के लिए और अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र के लिए आप निकाल सकते हैं। 24 घंटे में से इतना वक्त आपका हक बनता है कि आप अल्लाह तबारक व तआला के उतने वक्त को निकालिए। और अगर हम इतना नहीं निकाल पाते, यकीनन जानिए हमें माह रमज़ान का मकसद और माह रमज़ान का जो असल मकसद था, उस मकसद को हमने हासिल नहीं किया। माह रमज़ान के बाद अगर हमारे दिलों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का उसी तरीके से जज्बा रहता है जिस तरीके से माह रमज़ान में जज्बा था, यकीनन जानिए ऐसे लोग खुशनसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के अमाल को कबूल कर लिया। और अगर जिन लोगों के दिलों में जज्बा नहीं है, क्योंकि माह रमज़ान आया, पहली चाँद नज़र आती है, चाँद नज़र आती मस्जिदें भर जाती है, दूसरा शव्वाल का चाँद नज़र आता है, मस्जिदें पूरी की पूरी खाली हो जाती है, एक सफ के अंदर भी लोग नहीं आते हैं। माह रमज़ान रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सफ़े भरी रहती है, माह रमज़ान ख़त्म हुआ, पूरी की पूरी सफ़े खाली हो जाती है। ये ऐसे लोग जो अल्लाह की इबादत नहीं करते माह रमज़ान के बाद, उन्हें अल्लाह से तौफीक मांगना चाहिए, अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह जो हमने इबादतें की उसे कबूल कर ले। क्योंकि सलफ ने कहा कि अगर माह रमज़ान के बाद ऐसे लोग जो मस्जिदों को छोड़ देते हैं या इबादत को तर्क कर देते हैं, ऐसे लोगों के अमाल को अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला पूरे कुरान को आप पढ़ डालें, पूरे हदीस को पढ़ डालें, कहीं भी अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सिर्फ माह रमज़ान के इबादत करो, या माह रमज़ान के अंदर ही आप सदका खैरात करो, या माह रमज़ान के अंदर ही आप सिर्फ तहज्जुद की नमाज अदा करो, बल्कि जो रब माह रमज़ान का है, माह रमज़ान के बाद भी वही रब है। जो रब आपको माह रमज़ान के अंदर बरकतें अदा करता है, अगर माह रमज़ान के बाद भी हम उसी तरीके से पक्के और सच्चे मुसलमान बन जाए, यकीनन जानिए कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान के अंदर हमें अपनी बरकतें अदा करता था, अपनी रहमतें अदा करता था, अपने फजल व करम से नवाजता था, माह रमज़ान के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला हमें उसी तरीके से अपना फजल अदा करेगा, अपनी रहमतों से नवाजेगा और अल्लाह तबारक व तआला अपना इनाम हमारे ऊपर करेगा। माह रमज़ान के अंदर भी हमें, माह रमज़ान के बाद भी हमें अल्लाह तबारक व तआला की उसी तरीके से मदद करना है। और जो लोग माह रमज़ान के ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं, माह रमज़ान के ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं कि माह रमज़ान ख़त्म हुआ, वापस अपने रूटीन पे वापस आए। माह रमज़ान के अंदर 1 महीने का पूरा शेड्यूल रहता है, उस शेड्यूल के अंदर पूरे के सारे आदमी की पूरी शेड्यूल चेंज हो जाती है, सोने का वक्त, जागने का वक्त, उठने का वक्त, बैठने का वक्त, हर चीज़ का वक्त चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आदमी वापस अपनी माह रमज़ान की जो ट्रेनिंग 1 महीने की थी उसी शेड्यूल में नहीं रहे, बल्कि शेड्यूल अपना चेंज कर दिया। माह रमज़ान के अंदर अल्लाह हर आदमी फजर की नमाज से पहले उठता था, खाता था, नमाज पढ़ता था, नमाज पढ़ने के बाद तिलावत करता था, उसके बाद में आदमी को सोता था या अपने काम के अंदर लग जाता था। हमें वो शेड्यूल बरकरार रखना है, हमें वो शेड्यूल बरकरार रखना। ऐसा नहीं है कि हम माह रमज़ान के अंदर फजर से पहले उठते थे, उसके बाद में माह रमज़ान ख़त्म हुआ, उसके बाद फजर से कोई ताल्लुक नहीं। हमारा ताल्लुक अभी भी फजर से बरकरार है,
ہمارا اگر اللہ نے توفیق دیا، ہمارا تعلق ابھی بھی تراویح سے برقرار ہے. جو تراویح ہم کہتے ہیں کہ دوسرے مہینوں کے اندر اسے ہم تہجد کہتے ہیں. تراویح کا دوسرا نام بھی تہجد ہے. اگر آپ پورے 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے، اللہ کی 2 رکعت پڑھیے، 4 رکعت پڑھیے، 6 رکعت پڑھیے، جتنا بھی اللہ نے آپ کو توفیق دیا ہے پڑھیے. کوشش کیجیے کہ راتوں میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب رات کا آخری وقت ہوتا ہے، رات کا آخری وقت ہوتا ہے، تیسرا پہر ہوتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے. آسمان دنیا مینس یہ جو نچلا آسمان ہے، اس نچلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے ہر روز ندا لگاتا ہے. ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے آواز لگاتا ہے، هل من سائل اعطیتہ، کیا کوئی ہے سوال کرنے والا، کیا کوئی مانگنے والا ہے جس کے میں مانگ کو پورا کر دوں، کیا کوئی رزق کا مطالبہ کرنے والا ہے اور رزق ہو میں اس شخص کو اپنی روزی عطا فرما دوں. هل من سائل موفق، کیا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق اور ہدایت کا طلبگار ہے، میں اس شخص کو ہدایت عطا کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر ہر روز نازل ہوتا ہے اور ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ ندا لگاتا ہے. ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ پکارتا ہے کہ کوئی پکارنے والا ہے، کوئی مانگنے والا ہے جس کی مانگ کو میں پورا کر دوں، اس کے مانگی ہوئی چیزوں کو میں عطا کر دوں. اگر ہم سحری کے وقت ابھی بھی اٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہمارے مانگی ہوئی چیزوں کو عطا کرے گا. تو ماہ رمضان کا جو رب تھا، ماہ رمضان کے بعد بھی ہمارا وہی رب ہے. ایسا نہیں ہے کہ ماہ رمضان ختم ہوا ہمارا تعلق ختم ہو گیا، دین اسلام سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں رہا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے عطا کرتا تھا ماہ رمضان کے اندر، ماہ رمضان کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے عطا کرے گا، شرط یہ ہے کہ جس طریقے سے رمضان کے اندر اللہ سے کنیکٹ ہو جاتے تھے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ کی فرمان سے اور اللہ کے احکامات سے ہم جڑ جاتے تھے، ضرورت یہ کہ ماہ رمضان کے بعد بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جائیں. ماہ رمضان کے بعد بھی ہم 5 وقت کی نمازوں کو ادا کریں. ماہ رمضان کے بعد بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزے رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ ماہ رمضان کا 1 مہینہ کو روزہ فرض ہے، اس کے علاوہ روزہ نہیں رکھنا ہے. اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھیے، سوم کا روزہ رکھیے، جمعرات کا روزہ رکھیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے. صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. بندوں کے جو اعمال رہتے ہیں، جو ہم صبح اور شام سارے کے سارے کارنامے انجام دیتے ہیں، وہ سارے کے سارے کارنامے اور سارے کا سارا بھائی بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوموار اور جمعرات کو پیش کیا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا اعمال رب کے یہاں اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے رہوں. تو گویا کہ ہمیں سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھنا چاہیے. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 13, 14, 15 ایام 20 جسے کہتے ہیں، اس دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، روزہ رکھیے. روزہ رکھنے سے آپ ایسا لوگوں کو لگتا ہے، ایسا لوگوں کا احساس ہوتا ہے کہ ماہ روزہ رکھنے کے بعد انسان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، انسان کے اندر کوتاہی آ جاتی ہے، انسان تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر آدمی اپنا دیکھ 1 مہینے کا روزہ رکھا، 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد دیکھیں اس کے اندر کوئی کمزوری محسوس ہوتی ہے، کچھ کمزوری محسوس ہوتی ہے، کچھ ایسا لگتا ہے کہ آپ کمزور ہو گئے ہیں یا آپ بستر پکڑ لیے ہیں، آپ چل نہیں سکتے ہیں، یا آپ کے اندر کچھ ایسی کمی محسوس ہوتی ہے. الحمدللہ مجھے تو نہیں کمی محسوس ہوتی ہے. میں نے خود اپنا موازنہ کیا ہے، اپنا دیکھا ہے کہ پورے ماہ رمضان کے اندر اللہ نے توفیق دیا، پوری طریقے سے اللہ کی عبادت کرنے کے بعد جس طریقے سے پہلے فٹ تھا، پہلے تھا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب بھی رکھا ہے.
آپ روزہ رکھیں، روزے کے اندر آپ سائنس کی فیلڈ میں جائیں. الحمدللہ میں خود سائنس کی فیلڈ سے جڑا ہوں تو مجھے اس حوالے سے نالج ہے کہ لوگ سائنس خود یہ کہتی ہے یا لوگ جو سائنس ہے وہ خود کہتی ہے کہ آپ روزہ رکھنے کے سے ہمارے جسم کے اندر جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں، جو ہارمفل بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ خود نکل جاتے ہیں. یہ جو آج کینسر کے لوگ شکار ہیں یا طرح طرح کی بیماریوں کے شکار ہیں، ان بیماریوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک راستہ دیا ہے کہ روزہ رکھیں. روزہ رکھنے سے ہمارا جو جسم کے اندر چربیاں رہتی ہیں، طرح طرح کے نقصانات بھرے رہتے ہیں، ہم کھاتے رہتے ہیں، صبح کھائے، شام کھائے، رات کو کھائے، ہمیشہ کھاتے کھاتے وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد یا اسی طریقے سے روزہ رکھنے کے بعد ہمارے جسم کے اندر جو ہارمفل بیکٹیریاز رہتی ہے، نقصان دہ جو کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے تھرو ہمیں نکال دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طریقے سے ہمیں روزے سے بھی روزہ رکھنے کی فضیلت عطا کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے بھی اس کے ذریعے سے محفوظ رکھتا ہے. طرح طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھتا ہے. تو ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کا یہ فائدہ رہا کہ ماہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے کہ ماہ رمضان کے بعد ہمیں روزہ رکھنا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد شوال کا مہینہ، یہ جو ہم مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ مہینہ یہ شوال کا مہینہ کہا جاتا ہے. اس شوال کے مہینے کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوال کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه شتا من شوال کان کصیام الدہر. جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور رمضان کے روزے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، گویا کہ اس شخص نے پورے سال بھر کا روزہ رکھا. کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے. اور دین اسلام کے ملنے پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم روزہ کتنا رکھ رہے ہیں، 30 رمضان کے اور 6 شوال کے. یہ 36 روزے رکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا کہ ایسے شخص نے پورے سال کا روزہ رکھا. پورے سال کے روزہ رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ثواب عطا کرتا ہے. گویا کہ ایک دن روزہ رکھنے کا ثواب کتنا، 10 دن کے برابر. ایک دن کا روزہ رکھنے کا ثواب 10 دن کے برابر اور 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب کتنا ہو گیا، 10 مہینے کے برابر ہو گیا. اور باقی کتنا بچتے ہیں، مہینے کے، سال کے 2 مہینے بچتے ہیں. اور شوال کے جو 6 روزے رکھتے ہیں یہ 2 مہینے پورا ہو جاتے ہیں. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 36 دن روزہ رکھنے کا ثواب، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال بھر ثواب رکھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ عطا کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے بعد شوال کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 روزہ رکھا کرتے تھے. میرے بھائیو، ماہ رمضان کا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے بعد اپنا یہ عمل کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے، قرآن مجید کا درس دیا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے اور 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کو بھی ادا کیا کرتے تھے. تہجد کی نماز کو بھی ادا کیا کرتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کو ادا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اس طریقے سے روتے تھے جس طریقے سے پانی کو ابالا جاتا ہے تو اس میں سے آوازیں آتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نمازوں میں رویا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوجن آ جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنا لمبا رکوع اور سجود کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے اندر سوجن آ جایا کرتے تھے. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ اتنا تکلیف کیوں کرتے ہیں، اللہ کے نبی آپ اتنا تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کے پچھلے اور اگلے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. آپ گناہوں سے پاک ہے، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی ایسی غلطی نہیں ہے، تو اس کے بعد بھی آپ اللہ کی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا،
اے عائشہ کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اے عائشہ کہ میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ اللہ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے مجھے پیر دیا ہے، اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہے، اللہ نے میرے اوپر سارے کے سارے انعامات دیے ہیں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو کیا ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہیے؟ کیا ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہیے؟ اللہ نے ہمارے اوپر طرح طرح کے انعامات کیے، ہر طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر انعام کیا۔ اللہ نے ہمیں روزی دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے ہمیں چھت دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کے لیے سارے کی ساری چیزیں مہیا فرمائی، اللہ نے ہمیں بچی اور اولاد سے نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر دین اسلام جیسی عظیم نعمت کو نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہر طرح کے احسانات کو عطا کیا۔ تو کیا ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہیے؟ کیا ہمارا فرض نہیں بنتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہیں؟ کیا ہمارا فرض نہیں بنتا ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازوں کو ادا کریں؟ کیا ہمارا فرض یہ نہیں بنتا ہے کہ آج جو اپنے ماتحتوں کو جو غریب طبقے کے ہیں ان کی مدد کریں؟ کیا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کے در میں صدقہ خیرات کا حکم دیتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں ہی صرف ہمیں نمازوں کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ماہ رمضان کے اندر ہی صرف نیک کام کو انجام ادا کرنے کی حکم دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کو ٹریننگ کے طور پر دیا ہے، اس کو ٹریننگ کی نظر سے دیکھیں کہ وہ ایک مہینہ ہم نے ٹریننگ کے طور پر دیکھا ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے مہینے ہیں وہ مہینے کے اندر ہمیں اسی طریقے سے گزارنا ہے جو ماہ رمضان کے اندر ہمیں گزارا تھا۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر ایک میں دنیا کی مثال دوں کہ اگر کوئی آدمی ماہ رمضان کے اندر یا ماہ رمضان کے علاوہ دنوں کے اندر ماہ رمضان کے مطابق نہیں گزارتا ہے تو آپ اس کو قباحت محسوس نہیں کریں گے، صرف اتنا کہیں گے کہ ماہ رمضان کے اندر عبادت کرتا تھا، مسجدوں میں آتا تھا، رمضان کے بعد چھوڑ دیا۔ لیکن دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی کسی فیلڈ کے اندر ٹریننگ لے لیتا ہے، مثال کے طور پر آپ کا کوئی بیٹا ہے، آپ کا کوئی گھر والا ہے، کسی بھی فیلڈ کے اندر ٹریننگ لے لیتا ہے، اور اس ٹریننگ کے بعد اگر اس فیلڈ میں کام نہیں کرتا ہے، یقیناً جان اس کے پیچھے آدمی ہاتھ دھو کر پڑ جاتا ہے کہ اس نے فلاں چیز کی پڑھائی کی ہے، فلاں چیز پڑھا ہے، لیکن آج اس فیلڈ میں گھسنا نہیں چاہتا، اس چیز میں جانا نہیں چاہتا، اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے پڑ جاتے ہیں۔ تو کیا ہمیں ماہ رمضان کی ٹریننگ ملنے کے بعد ہمیں ماہ رمضان نے جو درس دیا، ماہ رمضان نے جو ہمیں سکھایا، ماہ رمضان نے جو ہمیں بتایا، کیا ہمیں اس کے مطابق نہیں زندگی گزارنا چاہیے؟ ماہ رمضان کے اندر ایک آدمی پورے آج ماہ رمضان کا جو لاس کا جو عشرہ تھا، وہ لاس کا عشرہ ہم نے دیکھا گرمیوں سے تلا ہوا تھا، پورے گرمیاں تھی، لیکن اس کے باوجود آدمی دھوپ سے آتا تھا، کام کر کے آتا تھا، پریشانیوں سے آتا تھا، لیکن جو وضو کرتا تھا چاہتا تو وضو کرتے کرتے پانی پیتا تھا، منہ میں پانی رہتا تھا، وضو کرتا تھا، منہ میں پانی رکھنے کے باوجود وہ پانی نہیں پیتا تھا۔ کیوں؟ وہ چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے کو قبول کر لے۔ وہ جانتا تھا اگر پانی پی لوں گا تو میرا روزہ قبول نہیں ہوگا، اگر میں پانی پی لیا بھلے چپکے سے پیوں گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میرے روزے کو قبول نہیں کرے گا۔ تو کیا ماہ رمضان کے بعد ہمیں حلال حرام کی تمیز نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہمیں اس بات کا تمیز نہیں ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان کے اندر ہم تھوڑا سا پانی نہیں پی سکتے ہیں، ماہ رمضان کے اندر ہم غیبت نہیں کر سکتے ہیں، ماہ رمضان کے اندر کسی کو گالی نہیں دے سکتے ہیں؟ تو کیا ماہ رمضان کے بعد بھی ہمیں حلال حرام کی تمیز ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہر آدمی سوال کر سکتا ہے، اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ماہ رمضان کے اندر ہر شخص نے اپنے اپنے حساب سے دیکھا ہوگا کہ کسی کو کبھی پیاس لگی ہوگی، کبھی کسی کو بھوک لگی ہوگی، لیکن کبھی اس نے چھپ کر کے پانی نہیں پیا ہوگا، کبھی اس نے چھپ کر کے کھانا نہیں کھایا ہوگا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے کھا لیا تو میرا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ تو کیا اس شخص کو اس بات کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ماہ رمضان کا روزہ رکھ کر کے اگر ہم نے کسی کا مال کھایا، اگر ماہ رمضان کا روزہ رکھ کر کے ہم نے کسی کا حرام طریقے سے مال کھا لیا اور اسی مال سے، اسی حرام مال سے ہم نے افطاری کیا، اسی حرام مال سے ہم نے سحری کیا، اسی حرام مال سے ہم نے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو کھلایا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کو قبول کرے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ ہمیں رمضان کے بعد بھی حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنا، حلال اور حرام ہمیں ماہ رمضان سکھانے کے لیے آیا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حلال قرار دیا۔ پانی حرام نہیں ہے، کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا تھا، حرام نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی سے ملنا جلنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری کی ساری حلال چیزوں پر بھی ہمیں بینڈ لگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا۔ کیوں منع کیا؟ کبھی ہم نے سوچا، اپنے آپ سے سوال کیا کہ کھانا ہمارے لیے حلال ہے، پینا ہمارے لیے حلال ہے، کیا صرف یوں ہی کہ ہم بھوکے رہ جائیں، پیاسے رہ جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ مطالبہ کر رہا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ مطالبہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ ہمارے بھوکے رہنے کا مقصد، ہمارے پیاسا رہنے کا مقصد، ہمارا اپنی بیویوں اور بچوں سے ملنے جلنے کا جو دور رہنے کا جو مقصد تھا، وہ مقصد سے وہ صرف یہ تھا کہ اگر ایک بندہ ایک ماہ رمضان کے اندر یہ ٹریننگ لے لے گا کہ وہ حلال چیزوں سے بچ سکتا ہے، تو ماہ رمضان کے بعد وہ حرام چیزوں سے بھی وہ بچ سکتا ہے۔ ماہ رمضان کے بعد بھی وہ کسی کا حرام پانی نہیں پیے گا، وہ ماہ رمضان کے بعد وہ کسی کا ناجائز کھانا نہیں کھائے گا، وہ ماہ رمضان کے بعد بھی وہ دیگر ان تمام غلط کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالے گا جو ماہ رمضان کے اندر وہ بچتا تھا۔ ایک آدمی ماہ رمضان کا روزہ رکھتا تھا، ماہ رمضان کے روزے کے اندر وہ آدمی کیا کرتا تھا کہ ماہ رمضان کے اندر وہ ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا۔ ایون بہت سارے لوگ ایسے ہوتے، برا مت مانیے، لیکن یہ سچ ہے کہ بہت سارے لوگ ماہ رمضان کے اندر گٹکے سگریٹ کی ساری چیزیں چھوڑ دیا کرتے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس تمام کی تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو یقیناً ماہ رمضان کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہم چھوڑ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم ان تمام کی تمام چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں باطل ہے، اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو گویا کہ ماہ رمضان ہمیں یہ سکھانے کے لیے آیا تھا، ماہ رمضان ہمیں بتانے کے لیے آیا تھا کہ ہم حلال کے درمیان حرام کے درمیان تمیز کرے۔ ہمیں ماہ رمضان یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ ہم جس طریقے سے ماہ رمضان کے علاوہ دنوں کے اندر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلتے تھے، ماہ رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی طریقے سے ہمیں عبادت کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان ہمیں یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ ماہ رمضان کے دنوں میں جس طریقے سے ہم تراویح کی نماز ادا کرتے تھے، گھنٹے پر کھڑے رہ کر کے، ہم ماہ رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی ہم تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کے اندر جس طریقے سے ہم خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو افطاری کراتے تھے، سحری کراتے تھے، کھانے کھلاتے تھے، اور اسی طریقے سے ہم صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، ماہ رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی ہمیں سارے کے سارے نیک اعمال اور اچھائی کے کام ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہی تو ہمارے روزوں کو قبول فرما، بار الہی تو ہمارے تمام کے تمام نیک اعمال کو قبول فرما، بار الہی تو ہم نے ماہ رمضان کے اندر اور دیگر مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے عبادتیں کی ہیں، ہم نے صدقہ خیرات کیا ہے، بار الہی تمام کے تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ بار الہی جو جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی بیماریوں کو، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہی تو ہم سب کو عذاب قبر سے، جہنم کے عذاب سے اور جہنم اور عذاب قبر کی مشکلات سے محفوظ فرما۔ آمین رب العالمین۔